السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابا حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابا حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں نے آبی سے کہا آپ جلدی سے اس پر بیٹھ جاؤ. اس کا ارادہ بدل گیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میری بات سن کر آبی جلدی سے اونٹ پر سوار ہو گیا. پھر بولا بھائی میں فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا, اسے تم ہی ڈرائیو کرو گے. چلو بھائی, یہ کام بھی مجھے ہی کرنا تھا ایک دن. یہ کہہ کر میں نے اونٹ پر بیٹھ کر اسے کھڑا کیا تو میری نظر دور دور تک پہنچنے لگی. یار اس بلندی پر تو منظر اور واضح ہو گیا. میں نے آبی سے خوش ہو کر کہا. پھر میں نے اونٹ کو اس سن بڑھایا جہاں پر مجھے ایک روشنی کی جھلملاتی نظر آ رہی تھی. اونٹ کے بارے میں ہمارے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے. وہ بڑی ثابت قدمی سے دوڑ رہا تھا اور آبی نے مجھے کمر سے پکڑ رکھا تھا دونوں ہاتھوں سے. اچانک میں نے محسوس کیا کہ اونٹ جھرجھری لے رہا ہے. اس کی رفتار بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ ہی آپ ریت پر بیٹھ گئے, یوں جیسے ڈھہ گیا ہو. ہم اس پر سے نیچے اترے اور چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگے. آبی ایک دم بول اٹھا, ارے اس کی پچھلی ران کے قریب سے خون بہہ رہا ہے, دیکھو اسے کیا ہوا. میں نے غور سے دیکھا. اونٹ کی پچھلی بائیں ران سے ذرا اوپر پیٹ میں سے خون بہہ رہا تھا. یہ تو بہت برا ہوا آبی, میرے پستول کی تیسری گولی اسے جا لگی. یہ تمہاری گولیاں پتہ نہیں کیا کر کے رہیں گی. خواہ مخواہ بے زبان کو مار دیا تم نے جیلانی, یہ بہت برا کیا. مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا یار, میں نے بڑے ہی افسردہ لہجے میں کہا. اونٹ نڈھال ہوا جاتا تھا. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ نے گردن ڈال دی. ہم کوئی آدھے گھنٹے تک وہاں بیٹھے اس اونٹ کی لمحہ بلمحہ دگرگوں ہوتی حالت کو دیکھتے رہے. جب اس کی اذیت حد سے بڑھی تو میں نے چاہا کہ میں پستول کی گولی اس کے سر میں مار کر اس کی ساری مشکلیں آسان کر دوں, مگر آبی نے سختی سے مجھے روک دیا. میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا جیلانی, اس پر گولی مت چلانا, مجھے بہت ترس آ رہا ہے اس بے زبان پر. یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے پستول جھپٹ لیا اور وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا. تو پھر چل اسے خدا کے حوالے کرتے. میں نے مایوس ہو کر کہا. ہاں ٹھیک ہے, ادھر چل, اس روشنی کی طرف, شاید کوئی آدمی آ کر وہاں سے اس کو سنبھال سکے. ہم دونوں لمبے لمبے ڈگ بھرتے آگے بڑھ گئے. وہ روشنی کوسوں دور تھی, یا پھر ریت پر ہماری رفتار ہی سست تھی. جب ہم وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے. ہمارے سامنے 3 نہایت ہی صاف ستھرے بڑے ہی جدید قسم کے خیمے لگے تھے, جن کے باہر ایک بانس پر لالٹین لٹک رہی تھی. ایک مسلح آدمی خیموں کے سامنے کرسی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا. خیموں کے دوسری طرف 2 جیپیں اور ایک بڑی پک اپ کھڑی تھی. یہ سب کچھ ہمیں اسی وقت نظر آیا جب ہم اس پہرے دار کے بالکل سامنے پہنچ چکے تھے. آبی ٹھٹک کر رہ گیا. دبی آواز میں بولا, یار یہ لوگ کہیں پولیس کے آدمی تو نہیں؟ پہرے دار تو سپاہی نہیں لگتا, عام سے کپڑے پہنے بیٹھا ہے. چل تو صحیح, پتہ کرنے میں کیا حرج ہے. ہمیں سامنے دیکھ کر وہ آدمی 2 نالی بندوق تان کر ہماری طرف لپکا اور ہم سے چند قدم دور رک کر بولا, کون ہو تم؟ اس کا لہجہ بہت ہی کھردرا تھا. کیا بات ہے, کس طرح بولتے ہو تم؟ کوئی جن بھوت نظر آتے ہم تمہیں؟ آبی نے ذرا کرخ لہجے میں کہا. وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور نرم ہو کر بولا, دیکھیں نا جی, یہ میرا فرض ہے, میں ادھر اسی لیے بیٹھا ہوں. یہ جنگل بیابان کا معاملہ ہے, تو یوں کہو نا کہ تمہاری اپنی ہوا سرک رہی ہے. کون لوگ ٹھہرے ان خیموں میں؟ یہ ایک فلم یونٹ ہے جی. فلم سسی دے تھل کی شوٹنگ کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. اوئے میں صدقے جاواں, کون کون آیا ادھر؟ آبی نے ایک دم خوش ہو کر کہا. وہ جی میڈم الماس آئی ہیں, پروڈیوسر عبدالحی ہیں, ہیرو صاحب بھی ہیں. کیا نام ہے ہیرو کا؟ وہ نیا چہرہ ہے جی, سلیم صاحب. الماس کا نام سن کر میرا دل خوش ہو گیا. ہم اتفاقاً ایک نخلستان میں آن پہنچے تھے. الماس ہمارے لیے اس بیابان میں ایک زبردست پناہ کا ثابت ہو سکتی تھی. اس کی موجودگی وہاں ہمارے لیے بڑی ہی نیک فال تھی. یہ تو بہت ہی اچھا ہے یار. ہم لاہور سے ادھر شکار کے لیے آئے تھے. ایک اونٹ ہم نے کرایہ پر لیا. راستے میں وہ بیمار ہو کر گر پڑا اور ہمیں یہاں تک پیدل آنا پڑا. برا حال ہو گیا ہمارا. نام کیا ہے تمہارا؟ جی میرا نام خورشید ہے. خورشید یعنی سورج, یہ تو بہت اچھا نام ہے. الماس مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں. سو رہی ہیں وہ اس وقت؟ جی ہاں, رات کے 2 بج رہے ہیں جی. وہ ہم سے خاصا مروب ہو چکا تھا. ادھر کو دری شری نکال دو, رات ہم ادھر ہی گزار لیتے ہیں. شہر تو یہاں سے بہت دور ہوگا. جی ہاں, بہاول نگر یہاں سے 60 میل دور ہے. میں آپ کو ادھر ایک فولڈنگ بیڈ نکال دیتا ہوں. تمہاری مہربانی ہوگی بھائی. کچھ کھانے کو بھی دے سکتے ہو؟ جی ہاں, کچھ روٹیاں بچ گئی تھیں اور سالن بھی, وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں. اور پانی بھی؟ جی اس کا بھی انتظام ہے. ہم بس پرسوں یا کل شام کو واپس چلے جائیں گے. جب وہ ہمارے ہاتھ دھلا کر رات کا بچا کھچا کھانا کھلا چکا تو دائیں خیمے سے وہ ہمارے لیے فولڈنگ بیڈ نکال لایا اور دری بچھا کر اس نے ہمیں 2 چادریں دی جنہیں ہم اوڑھ کر اطمینان سے سو سکتے تھے. خیموں کے اندر خاموشی چھائی تھی. خورشید نے ہمیں عمدہ قسم کے سگریٹ بھی لا کر دیے.
ہم اتنے خوش ہوئے جیسے ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا ٹھہرے ہوں۔ خورشید نے ہمیں سگریٹ پیش کرنے کے بعد ہم سے لاہور کے بارے میں، ہمارے کام اور ہمارے مرتبے کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ اسے شک تھا کہ کہیں وہ صحرائی لٹیروں کو تو اپنے خیموں کے دروازے پر نہیں سلا رہا، مگر آبی نے اپنی چرب زبانی سے اسے کچھ اس طرح مطمئن کیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کی یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ صحرا کی رات ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ ہم اپنے ہتھیاروں کو اچھی طرح سنبھال کر بستر پر لیٹے تو کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند میں کھو گیا، مگر آبی آنکھیں کھولے لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے تنگ بستر پر میری موجودگی میں نیند نہیں آئے گی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی نازک مزاجی پر لعنت بھیجی اور بے سود ہو کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ آبی نے جان بوجھ کر مجھے جگا دیا ہے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ خورشید اس گھڑی اپنے اسٹول پر موجود نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں جگا دیا تم نے اتنی جلدی؟ ابے تو ساس کی کھاٹ پہ نہیں لیٹا پیارے، ان کے اٹھنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر لے۔ خورشید کہہ رہے کہ قریب ایک تالاب ہے، وہاں چل کر نہا لیتے ہیں۔ ہاں یار، یہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ پتہ نہیں کیا تاثر لیں گے ہم سے۔ یہ کہہ کر میں نے بستر چھوڑ دیا۔ ایک دری کے نیچے سے اپنے ہتھیار اٹھا کر ہم اسی وقت دائیں جانب چل دیے۔ خورشید ادھر ہی گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ ہم بھی وہاں آ جائیں۔ وہ صابن اور تولیہ ساتھ لے کر گیا ہے۔ ہم کوئی 3 فرلانگ دور نکلے تو ریتیلی زمین ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک رکڑ پر چل رہے تھے۔ کوئی 2 فرلانگ آگے پہنچ کر ہمیں تالاب نظر آیا۔ خورشید اس کے کنارے کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ سلام پھیر کر بولا، آپ ادھر نہا لیں بھائی جی، تازہ دم ہو جائیں گے۔ تالاب 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ حیوانوں کے لیے تھا اور دوسرا انسانوں کے لیے، اور وہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ 22-24 فٹ گہرا ہے۔ جب اس علاقے میں بارش برستی ہے تو ادھر ادھر سے بہہ کر آنے والا پانی اس تالاب میں جمع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اونٹوں اور خچروں پر لاد کر پانی گھروں کو لے جاتے ہیں۔ وہاں سے جب ہم نہا کر تازہ دم ہو کر خیموں میں واپس پہنچے تو الماس کھلے ہوئے تازہ گلاب کی طرح وہاں سامنے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس وقت تک اسے خورشید نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ حیران سی ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی 2 قدم آگے بڑھی۔ ارے ہاشم صاحب، آپ یہاں تک کیسے آ گئے؟ بس آپ کی کشش کھینچ لائی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ شوٹنگ پر آئی ہوئی ہیں، میں بھی شکار کے بہانے ادھر آئی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کس وقت آئے آپ یہاں؟ ہم یہاں رات کے 2 بجے پہنچے تھے، بس ایسے ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گاڑی کی خرابی اور پھر اونٹ کی بیماری کے بارے میں اسے سچی جھوٹی کہانی گھڑ کر سنا دی۔ وہ خیمے کے سامنے بچھے ہمارے بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے رات یہ خورشید جگا دیتا تو میں آپ کے لیے تازہ کھانا بنوا دیتی۔ انتظام ہم پورا کر کے یہاں آئے ہیں کہ صحرا کی صبح کتنی حسین اور خوابناک ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا میڈم، مگر اس کو محسوس کرنے کے لیے شاعر کا دل چاہیے۔ آبی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ الماس کی خیرکن شخصیت نے اس پر بہت ہی گہرا اثر کیا تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان سے تعارف نہیں کرایا آپ نے؟ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ یہ اسلم آبی ہیں، دوست ہیں میرے، شاعر بھی ہیں، آبی تخلص کرتے ہیں، علاقے کے بہت بڑے زمیندار ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر آبی صاحب۔ ابھی سورج نکلنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ سیر کر لی جائے؟ میں بھی یہی کہنے کو تھا میڈم، اس سے اچھی تجویز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آبی نے پھر ایسی بات کی جس کا الماس کے ذہن پر کچھ تاثر مرتب نہیں ہوا۔ وہ ہمارے ساتھ چلتی ہوئی تالاب کی سمت آنے لگی۔ آبی اس کے بائیں ہاتھ تھا اور میں دائیں۔ یہ پتھریلی زمین مجھے پسند نہیں ہے ہاشم صاحب، اس نرم ریشمی ریت پر چلتے ہیں۔ ہم سیر کے بعد واپس آئے تو الماس ہمیں اپنے خیمے کے اندر لے گئی۔ اس نے ہمیں بڑے تپاک سے سرخ رنگ کے قالین پر بٹھا دیا جس کے کناروں پر خوبصورت گاؤں تکیے بڑے سلیقے سے رکھے تھے۔ خیمہ خاصا کھلا تھا اور وہاں 2 نوجوان لڑکیاں خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ ابھی تک بے سود پڑی تھیں۔ ایک بوڑھا سا آدمی خیمے کے دروازے پر آ کر ٹھہرا اور بولا، چائے لے آؤں میڈم؟ ہاں لے آؤ، میرے ساتھ 2 مہمان بھی ہیں۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ روبی اینڈ کمپنی، بس 8 بجے تک تیار ہو جاؤ، آج ہمیں کام مکمل کر لینا ہے۔ شوٹنگ کے لیے کدھر جائیں گی آپ؟ ہری صاحب نے کوئی جگہ تجویز کی ہے، ہم جیپوں پر وہاں جائیں گے، آپ کو چلنا ہے تو چلیں۔ نہیں، ہم ادھر آپ کے خیمے میں آرام کریں گے، کئی دنوں سے ہم خوار ہو رہے ہیں، پھر آج شام آپ کے ساتھ ہی لاہور چلے جائیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، یہ سین بھی کوئی ایسے دلچسپ نہیں ہے، میں تو پسینے میں نہا جاؤں گی، تپتی ریت پر کباب بنیں گے میرے۔ اور آپ سنائیں، وہ ماجدہ کہاں ہے؟ مجھے بہت دنوں سے نہیں ملی وہ۔ آپ آج اپنا کام ختم کر لیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے آج کل، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کی مشکل دور کر سکتی ہیں۔ ہاں، مجھے ضرور بتائیے گا، وہ میری بہت پکی اور سچی سہیلی ہے ہاشم صاحب، جیسے یہ آبی صاحب آپ کے لیے ہیں۔ اسی اسنا میں دوسری لڑکیاں جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ خیمے کا ماحول آسودہ اور پرسکون تھا، آرام کی ساری چیزیں یہاں پر میسر تھیں، یہاں تک کہ تیل سے چلنے والا ٹیبل فین بھی۔ چائے بھی بڑی ہی پرتکلف تھی۔ ان لوگوں نے جنگل میں منگل رچا رکھا تھا۔ الماس سے شوٹنگ کے لیے صحرا کی طرف جانے سے پہلے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور مختلف اداکاروں سے ہمارا تعارف کرایا۔
مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ ان کی سرد مہری نے الماس کو بھی چونکا دیا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ صحرا کی طرف جانے سے پہلے وہ آبی سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے افسوس ہے، ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ بڑا ہی روکھا سا ہے، یہ آپ کو بن بلا مہمان سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ یہاں آرام کریں، ہم سے پہر تک لوٹ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ 2 جیپوں میں لد کر صحرا کی طرف کوچ کر گئے۔ خیموں میں وہ اپنے پیچھے نگرانی کے لیے خورشید کو چھوڑ گئے تھے۔ ایک جوان لڑکی صابرہ اور ایک ادھیڑ عمر عورت کریم بی بی صفائی ستھرائی اور باورچی خانے کے کام کے لیے وہاں موجود تھی۔ الماس ان سے کہہ گئی تھی کہ وہ ہمارے کپڑے دھو ڈالیں۔ صابرہ نے ہم سے کپڑے لیے اور ہمیں پہننے کے لیے 2 صاف ستھرے تہبند اور ململ کے کرتے دے گئی۔ وہ دن ہم نے الماس کے خیمے میں عمدہ قسم کے سگریٹ پھونکنے کے بعد سو کر گزارا۔ کریم بی بی نے ہمیں 2 بجے کے قریب کھانا دیا۔ اس کے بعد ہم پھر لمبی تان کر سو گئے۔ الماس کا فلم یونٹ شام کو 6 بجے واپس آیا۔ وہ سب بے حد تھکے ماندے نظر آ رہے تھے۔ مرد تو نہانے کے لیے ادھر ڈاہر پر چلے گئے۔ الماس اور دوسری لڑکیاں نم آلو تولیوں سے غسل کر کے باہر آ گئیں۔ وہاں اتنا پانی بھی دستیاب نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ نہا سکتی۔ وہ لوگ اس روز اپنی صحرا کی شوٹنگ کا کام ختم کر کے آئے تھے اور اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اگلی صبح ناشتہ کر کے وہاں سے چل دیں گے۔ الماس اپنے کام سے بے حد مطمئن تھی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے تو وہ امریکن سگریٹ ہمارے سامنے رکھ کر بولی، میری یہ فلم یادگار ثابت ہوگی۔ سلیم نے بھی اپنا کام خوش اسلوبی سے کیا ہے، اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ تو ہم میں بھی بہت ہے جی، بس ایک آپ جیسے شریک حیا، میرا مطلب شریک کار کی ضرورت ہے۔ آبی نے الماس کو ہر قدم پر اپنی تعریف و توصیف کا ایک مہکتا ہوا پھول پیش کرنے کی ٹھان رکھی تھی، اور مجھے حیرت یہ تھی کہ الماس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ اب اپنی زمینیں بیچ کر فلم سازی شروع کر دیں، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر خود ہی بن جائیں گے آبی صاحب، کوئی ہیروئن بھی آپ مار ہی لیں گے۔ آبی کچھ خفیف سا ہو گیا۔ الماس کو وہ بس یوں ہی سی عورت سمجھ رہا تھا جسے وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا لینے کی امید رکھتا تھا، مگر وہ ذہنی طور پر اتنی بالغ عورت تھی کہ اس پر فتح پانے کے لیے ذہنی لحاظ سے ایک بڑے ہی قوی تر مرد کی ضرورت تھی۔ ہم رات گئے تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 11 بج گئے۔ میں اور آبی اسے شب بخیر کہہ کر خیموں کے باہر بچھے فولڈنگ پلنگ پر جا لیٹے۔ صحرا کی ہوا ٹھنڈی اور خنک تھی، ہمیں جلدی نیند آ گئی۔ خورشید رائفل لوڈ کر کے کچھ فاصلے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ نیند تو ہماری بہت گہری تھی، مگر اس کا شیشہ اچانک میرے سر میں ٹوٹ گیا۔ میرے ارد گرد عجیب سا بے ہنگم شور مچ رہا تھا۔ میں نے آبی کو جھنجھوڑ کر جگایا، مگر ابھی میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری پسلیاں توڑ ڈالی ہیں۔ کوئی ہم پر اندھا دھند لاٹھی برسا رہا تھا۔ میں تڑپ کر بستر سے گرا اور اس آدمی کی دونوں ٹانگوں کو جکڑ کر میں نے اسے نیچے گرا لیا۔ اس نے بندوق کے دستے سے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے نیچے گراتے ہی میں نے اس سے بندوق چھیننا چاہی، مگر وہ کوئی بہت ہی گرانڈیل آدمی تھا۔ اس نے پشت کے بل لیٹ کر اپنے پاؤں میرے پیٹ میں دے کر مجھے الٹانا چاہا تو میں نے بندوق چھوڑ کر اس کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر دبا دی۔ وہ لمحوں میں جھول گیا۔ ایک نالی بندوق دستے پر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر آبی کی طرف دیکھا۔ وہ حملہ آور کے ہاتھ سے خنجر چھین کر اس کی شہرک کاٹ چکا تھا۔ ایک بھیانک آواز اس مردود کے گلے سے نکلی تو آبی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ خیموں میں ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ فلم یونٹ کے مرد جس خیمے میں سوئے ہوئے تھے وہ الٹ چکا تھا اور 3 آدمیوں نے ان لوگوں کو سوتے میں مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ وہ ان پر اب بندوقوں کے دستے مار رہے تھے کہ آبی نے ایک پستول میرے ہاتھ میں دے کر اپنی رائفل کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ 3 گولیاں تڑا تڑ اس کی رائفل سے نکلی اور وہ تینوں آدمی پاگل کتوں کی طرح اچھل اچھل کر گرے۔ کچھ فاصلے سے اچانک 2 عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ ان کو 4 آدمی گھسیٹ کر جیپ کی طرف لے جا رہے تھے جس کا انجن چل رہا تھا۔ ایک چیخ بلا شبہ الماس کی تھی۔ میں تڑپ کر ادھر بھاگا تو ایک دم بہت سی گولیاں ہماری سمت آئیں۔ ہم دونوں نیچے لیٹ گئے۔ رائفل آبی کے ہاتھ میں تھی اور ہم پر گولیاں جیپ کے سمت سے برسائی گئی تھیں۔ جو ہی ہم ریت پر گرے، جیپ میں زپن بھری اور وہ چیختی چلاتی عورتوں کو لے کر تالاب کی طرف بڑھ گئی۔ الماس کی جیپ دوسری طرف کھڑی تھی۔ آبی اٹھ جا، وہ الماس کو لے گئے ہیں، چل جلدی کر، میں نے جیپ کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد ہم اس لینڈ روور میں بیٹھ کر ان لوگوں کا تعاقب کرنے لگے۔ صورتحال بہت ہی الجھی ہوئی تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حملہ آور کون ہے اور ان کے 2 آدمی پیچھے رہ گئے ہیں۔ 4 کو آبی نے مار دیا تھا، 1 کو میں نے بے ہوش کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک بات البتہ ظاہر تھی کہ وہ سب کے سب ایک ہی جیپ میں سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اچانک ہی خیموں میں موجود لوگوں کو بے بس کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خورشید سمیت 11 آدمیوں کو ادھموا کر گئے تھے۔ ہم پر انہوں نے شاید سب سے آخر میں ہاتھ ڈالا تھا، کیونکہ اگر ہماری آنکھ پہلے کھل جاتی تو وہاں شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ میری پسلی میں جو بندوق کا دستہ لگا تھا وہ کام دکھا گیا تھا۔ مجھے بائیں طرف شدید درد محسوس ہو رہا تھا، چوٹ گہری لگ گئی تھی۔ آبی نے جیپ کو ان کے پیچھے پوری رفتار سے دوڑایا تو وہ لوگ خبردار ہو گئے۔ وہ تالاب کے پاس سے گزر کر دائیں جانب مڑے اور اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے، مگر اس طرح کہ آبی ٹیلے کے پاس سے گزرنے کے بجائے
جیپ کو تالاب کے مشرقی کنارے پر دوڑا کر ٹیلے سے آگے نکل گیا۔ وہ لوگ شاید ہماری منتظر تھے۔ جو ہی ہماری جیپ انہیں نظر آئی انہوں نے ہم پر گولی چلا دی۔ آبی نے جیپ کی ونڈ اسکرین کو بچانے کے لیے جیپ کا رخ دوسری طرف پھیرا اور کوئی 100 قدم آگے جا کر ہم دونوں اس میں سے کود کر نیچے اتر گئے۔ گولیاں ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھیں۔ وہ لوگ ٹیلے کی اوٹ میں تھے اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہم پر 2 بندوقوں سے فائر ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کے پاس رائفل تھی اور دوسرے کے پاس 2 نالی۔ دھماکے مختلف قسم کی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے ریت میں دھنس کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آبی کے پاس خدا کا شکر ہے کافی گولیاں تھیں۔ اس نے گلے میں سے پیٹی اتار کر مجھے دے دی۔ اس کے اپنے چیمبر میں ابھی 8 گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ مخالف سمت سے ایک گولی اور سنسناتی ہوئی ہمارے اوپر سے گزری تو آبی نے اس کے شعلے کو تاک کر گولی چلا دی۔ کوئی آدمی ٹیلے پر کئی فٹ اوپر اچھل کر نیچے لڑک گیا۔ آبی کا نشانہ کام کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے کئی گولیاں ہم پر برسائی گئیں۔ ہم آہستہ آہستہ آگے کی طرف رینگنے لگے۔ اچانک ٹیلے کی کمر پر ہمیں ایک آدمی کا ہیولا سا نظر آیا۔ آبی نے یہ موٹی سی گالی دے کر اس پر گولی چلا دی مگر وہ ضائع چلی گئی اور پھر ہمیں وہ آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنی جیپ کی طرف لپک رہا تھا۔ میں نے آبی کے ہاتھ سے رائفل جھپٹ لی۔ وہ آدمی اچھل کر جیپ میں بیٹھا تو اس کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے اس جیپ کو روکنے کے لیے اس کے ٹائروں کو تاک کر 2 گولیاں چلائیں۔ 2 دھماکے ہوئے۔ جیپ کے ٹائر پھٹ گئے تھے۔ وہ کوئی 20 قدم تک لڑکھڑاتی ہوئی چلی اور پھر اس کے پچھلے حصے میں ہم پر سے گولیاں چلنے لگیں۔ ہم پھر ریت میں دھنس کر لیٹ گئے۔ صحرا چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جیپ کے پچھلے حصے پر گولی چلاؤں مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تھا۔ الماس وہیں تھی اور اس کی وہ ایکسٹرا لڑکیاں بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں نے ان تینوں کو بے بس کر دیا تھا مگر جب ایک بار مجھے اس آدمی کا پردے کے باہر نکلا وسر نظر آیا جو اس نے رائفل کے دستے پر جما رکھا تھا تو میں نے اللہ کا نام لے کر ایک گولی اس کی طرف ارسال کر دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زخمی کتے کی طرح چیخ کر اپنی رائفل سمیت جیپ سے باہر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی 3 آدمی جیپ میں سے چھلانگیں لگا کر اس کی اوٹ میں جا چھپے۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے ٹیلے تک جا پہنچے۔ اب ہم نسبتاً اونچی جگہ پر لیٹے تھے مگر یوں کہ اگر کوئی سامنے سے گولی چلاتا تو ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ آبی نے کہا، رائفل لوڈ کر لو۔ میں نے چیمبر نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے بڑی تیزی سے چیمبر میں گولیاں بھری اور رائفل میرے ہاتھ سے لے کر اسے پھر سے لوڈ کر دیا۔ پھر بولا، میرا خیال ہے ان کا سودا بک گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ پستول لے کر تو ٹیلے کی طرف سے ان کو جا کر دیکھ، وہ لوگ جیپ کے اگلے حصے میں کھڑے ہوں گے۔ آبی نے مجھ سے پستول لیا اور پھر ٹیلے کے پشت پر سے گھوم کر دوسری طرف جا نکلا۔ پھر اس کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار وہ تو بھاگ نکلے، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو دوڑ کر جیپ کے پاس جا پہنچا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں الماس گٹھری سی بنی ہوئی تھی، یوں کہ اس کے ہاتھ پر ایک مضبوط رسی سے اس کے زانوں میں سے گزار کر باندھے گئے تھے اور منہ پر کپڑا باندھا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ پڑی تھیں، اوندھی ترچھی، وہ بھی اسی طرح باندھ کر ڈال دی گئی تھی۔ جیپ میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے الماس کو باہوں میں بھر کر جیپ سے نیچے اتارنے لگا۔ آبی سامنے آن ٹھہرا۔ اس نے تیزی سے الماس کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے ریت پر ڈال کر اس کے جکڑ بند کھولنے لگا۔ میں نے اس عرصے میں دونوں لڑکیوں کی رسیاں کھول دیں۔ جب وہ جیپ سے اتری تو بری طرح سسک رہی تھیں اور الماس کا تو یہ حال تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں میڈم، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ ہم نے ان کے بہت سے آدمی مار دیے۔ ان کو دیکھ کر بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ وہ بھاولپور کے ایک رئیس کے گنڈے ہیں، اس کا نام غریب نواز ہے۔ خان غریب نواز خان؟ میں نے حیرت زدہ سا ہو کر پوچھا۔ اس آدمی نے ایک دفعہ میرے سامنے بینک میں 18 لاکھ روپے جمع کرائے تھے، اس بینک میں جہاں میں کبھی کام کیا کرتا تھا۔ مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہاولپور کا بہت بڑا رئیس ہے۔ ہاں وہی، اس نے 3 دن پہلے مجھے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی تھی مگر میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ ہنڈے اسی نے بھیجے تھے۔ مگر وہ چاہتا کیا تھا آپ سے؟ آبی نے آگے بڑھ کر الماس کے ساڑی کے پلو سے اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ بہت عرصے سے میرے پیچھے لگا تھا۔ لاہور میں بھی وہ 6-7 مرتبہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا خبیث، مگر میں نے ہر بار انکار کر دیا کہ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے۔ اس کا بس نہیں چلا تو اب اس نے دہشت گردی شروع کر دی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ کوئی بات نہیں میڈم، آپ کو بھی اس کے خلاف موقع ملے گا۔ ہم اس کی ماں بہن کو اٹھا لائیں گے۔ آپ اٹھے تو صحیح، ہمت سے کام لیں۔ آبی نے بڑے ہی گمبھیر لہجے میں کہا، یوں جیسے ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہو۔ چلیں، میں آپ کو جیپ تک لے چلتا ہوں۔ آپ سے تو چلنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اتنی تو نڈھال ہو گئی آپ۔ آ جاؤ لڑکیوں، تم بھی آ جاؤ، میں ان میں سے ایک ایک کا خون پی لوں گا۔ آبی بڑا ہی غضبناک ہو رہا تھا۔ الماس کو اس نے یوں بازو میں اٹھا لیا تھا جیسے وہ کوئی 6 سال کی بچی ہو۔ میں ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ اس جیپ کی طرف بڑھنے لگا جو ہم تالاب کے کنارے چھوڑ آئے تھے، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ جیپ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اوئے بیڑا غرق، وہ جیپ کہاں چلی گئی یار؟ آبی نے الماس کو اس کے پیروں پر کھڑا کرتے ہوئے کہا،
وہی لے گئے ہوں گے جو تمہارے رشتہ دار اس پنکچر جیپ میں سے نکل کر بھاگے تھے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ اچانک ہمیں خیموں کی طرف سے کسی موٹر کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ خیمے وہاں سے خاصے فاصلے پر تھے۔ ہم تیزی سے ادھر لپکے، مگر وہ عورتیں بھی ننگے پاؤں تھیں اور ان کے لیے اس زمین پر چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ ان کو ساتھ لے کر آؤ ابھی، میں پتہ کرتا ہوں کہ موٹر کس کی تھی۔ یہ کہہ کر میں پوری رفتار سے خیموں کی طرف دوڑا، مگر وہاں پہنچ کر میرا دماغ الٹنے لگا۔ فلم یونٹ کے پروڈیوسر ڈائریکٹر عبدالحی صاحب شدید زخمی تھے۔ ان کے سر میں چوٹ لگی تھی۔ یہی حال دونوں کیمرہ مینوں کا تھا، اور ہیرو سلیم تو ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے سر میں انہوں نے بندوق کا دستہ جو دے مارا تھا وہ کچھ زیادہ ہی گہرا اثر دکھا گیا تھا۔ خورشید البتہ ہوش میں تھا۔ صابرہ اور کریم بیوی ایک طرف بیٹھی ان ڈاکوؤں کو بد دعائیں دے رہی تھیں، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب آدمیوں کی لاشیں وہاں سے غائب تھیں جنہیں آبی نے مار ڈالا تھا، اور جن میں سے ایک کو میں نے بے ہوش کیا تھا۔ یہ کیا ہوا خورشید؟ تمہاری وہ جیپ کہاں چلی گئی؟ وہ تو میاں جی ڈاکو لے گئے، اپنے آدمیوں کی لاشوں اس میں بھر کر وہ ابھی ابھی بھاگے ہیں، اور تم ادھر دھنیا پی کر بیٹھے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے چاچے آ گئے ہیں۔ اب اٹھو اور ان سب کو دوسری جیپ میں بٹھا کر اسپتال پہنچاؤ، ادھر بہاول نگر میں، باقی باتیں ہم دیکھ لیں گے۔ میرا تو دماغ ہل گیا میاں جی، وہ اشرف لے جائے گا جیپ کو چلا کر، اپنا یہ جلال بھی ڈرائیور ہے جی۔ وہ دونوں ہوش میں تھے اور اب خیمے کے الٹے ہوئے بانس اوپر اٹھانے میں مصروف تھے۔ میں نے تمام زخمیوں کو دوسری جیپ میں بٹھایا اور اشرف سے کہا کہ وہ انہیں فوراً اسپتال لے جائے۔ عبدالحی، کیمرہ مین اکمل اور عاطف کے علاوہ میں نے سلیم کو بھی جیپ میں ڈال دیا تھا۔ انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اتنے میں النواز بھی وہاں پہنچی۔ اس نے اسپتال کی بات سنی تو بولی، ٹھیک ہے، ان کو تو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اف میرے اللہ، میرا تو دماغ سن ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے الٹے ہوئے خیمے کے سامنے ہی ریت پر ڈھیسی گئی۔ صابرہ اور کریم اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ دونوں ایکسٹرا لڑکیاں روبی اور البیلی اس کے لیے دری اور تکیہ اٹھا لائیں اور اسے ریت پر بچھا کر انہوں نے الماس کو اس پر لٹا دیا۔ ان کے لیے چائے بنا کر لاؤ کریم بیوی، یہ بہت تھک گئی ہیں، روبی نے الماس کا سر دباتے ہوئے کہا۔ اشرف اسی وقت جیپ کو اسٹارٹ کر کے بہاول نگر کی طرف چلنے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ میں ان دونوں آدمیوں کو اٹھا کر لانا چاہتا تھا جو ادھر ٹیلے کے پاس ہماری گولیوں سے مر گئے تھے۔ آبی بھی میرے ساتھ آ گیا۔ وہ بولا، ان کی لاشیں ادھر لے آنی چاہیے، پتہ تو چلے کہ وہ ہیں کون۔ یہ لوگ ان کو پولیس کے سامنے تو رکھ سکیں گے۔ میں اسی لیے جا رہا ہوں، تم یہ بات الماس کو بتا دو، میں اسے کہہ آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہم ٹیلے کے دوسری طرف پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دونوں آدمیوں کی لاشیں وہاں سے غائب تھیں۔ وہ لوگ فلم یونٹ کی جیپ کو لے کر جب ادھر سے نکلے تو ان آدمیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ اس ہولناک واردات کے سارے نشان مٹا گئے تھے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہمیں ادھر کیمپ تک واپس چھوڑا اشرف، یہ معاملہ تو الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ اشرف نے جیپ کا رخ فوراً موڑ دیا۔ جب ہم خیموں تک واپس پہنچے تو الماس جو ابھی تک دری پر لیٹی تھی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ واپس کیوں آ گئے ہو اشرف؟ میں انہیں چھوڑنے آیا ہوں میڈم۔ اتنے میں ہم دونوں جیپ سے اتر گئے۔ وہ دونوں لاشیں بھی وہاں سے غائب ہیں میڈم، انہیں موقع مل گیا واردات کے نشان کو مٹانے کا۔ تم جاؤ یار اشرف، ان کو اسپتال لے جاؤ۔ میں ان سے کیا کہوں گا میڈم؟ وہ پوچھیں گے کہ یہ زخمی کیسے ہوئے؟ الماس نے ہماری طرف دیکھا، پھر بولی، ہمارا کوئی آدمی مارا تو نہیں گیا نا؟ کہہ دینا کہ یہ لوگ حادثے میں زخمی ہو گئے۔ تم ٹھہرو اشرف، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ان کو ساری بات بتا دوں گی، آپ تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے میڈم۔ یہ کہہ کر وہ جیپ سے اتر گیا۔ یونٹ کے لوگوں نے مل جل کر خیمے پھر سے کھڑے کیے تو ہم دونوں الماس کے ساتھ خیمے میں جا گھسے۔ اس کی سراسین کی دید نہیں تھی، اور ہم اپنی جگہ پریشان تھے کہ اگر وہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ ہم تو کسی بھی صورت ان کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے، اور وہ خان غریب نواز خان اپنے اتنے سارے آدمی گنوا کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ آبی بھی تپا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بہاولپور جا کر اس رئیس زادے کے پرزے اڑا دے جس نے یوں بے سر و سامانی کے عالم میں الماس کو اپنے آدمیوں کے ذریعے اغوا کرانے کی کوشش کی تھی۔ عبدالحی تو اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تو اسی وقت پولیس تک جا پہنچتا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں آبی صاحب، آپ دونوں نہ ہوتے تو آج میں تباہ ہو گئی ہوتی۔ میرے ساتھ وہ خدا جانے کیا سلوک کرتا، اسے جرت کس طرح ہوئی۔ بس جاگیردارانہ مزاج ہے اس کا ہاشم صاحب، انکار سننے کا عادی نہیں ہے وہ، اپنی طاقت کا مظاہرہ اس نے کر ہی دیا۔ وہ تو آپ کو لاہور میں بھی چین سے نہیں رہنے دے گا۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ بات تو یہی نظر آتی ہے ہاشم صاحب، مجھے یہ معاملہ پولیس تک ضرور لے جانا ہوگا، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ ہر نشان مٹا گئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، ہم نمٹ لیں گے اس رئیس زادے سے۔ آبی نے قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا کریں گے آپ؟ وہ اپنی جگہ پر تو بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے، اہلکار اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس پی اور دوسرے افسران کو وہ اپنی مٹھی میں رکھتا ہے۔ آبی نے اپنا پستول الماس کے گورے گورے نرم و نازک پاؤں کے قریب رکھا اور بولا،
اس بے رحم لوہے کی قسم، میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا میڈم، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ آبی بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات میں مجھے اس کی فولادی قوت ارادی کی ساری آن بان صاف جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ بات کا دھنی آدمی تھا اور اس نے اب بڑی سنجیدگی سے ایک پرتجھیا مان لی تھی۔ الماس نے آبی کا پستول اسے واپس کرتے ہوئے کہا، اس کے کتنے آدمی مر گئے تھے آبی صاحب؟ 6 آدمی۔ ہم نے اس کے 6 آدمی مار دیے تھے اور وہ سب کے سب میری گولیوں سے ہلاک ہوئے، مگر 6واں آدمی میری گولی سے مرا تھا، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا میڈم۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات تھانے کچہری تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ مگر ہم نے تو اپنی حفاظت میں گولی چلائی تھی، سارے یونٹ گواہ ہے اس بات کا۔ آبی نے کہا۔ وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھا رہا تھا کہ اس معاملے کے اس پہلو کو بھی نگاہ میں رکھو۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں میڈم، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ آپ محسن ہیں میرے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ پک اپ یہاں موجود ہے، میں کسی کو آپ کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ وہ خوفزدہ تھی، اس کا رنگ رہ رہ کر بدلتا تھا۔ ایسی ہولناک صورتحال تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے ہم یہی کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم بھاولپور کا رخ کریں گے۔ معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ رئیس کر کیا رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے تو اور کیا چاہیے مجھے؟ ٹھہریں، میں آپ کو سفر خرچ کے لیے کچھ رقم دے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ایک اٹیچی کیس میں سے 5000 روپے نکال کر اس نے آبی کے سامنے رکھ دیے۔ یہ اپنے ساتھ رکھ لیں، برا نہ مانے آپ سفر میں ہیں، اس لیے یہ حقیر سی رقم پیش کر رہی ہوں۔ اس کی کیا ضرورت تھی میڈم؟ پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم شہر پہنچتے اپنے بینک سے منگوا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگے، آپ بہرحال یہ رکھ لیں اور مجھے پرسوں آپ میرے گھر پر ملیں۔ میں رات کو 9 بجے آپ کا انتظار کروں گی خان صاحب۔ ٹھیک ہے میڈم، ہم پرسوں نہ آ سکے تو کسی اگلے دن ضرور حاضر ہوں گے، بہرحال فون پر تو آپ سے بات کر ہی لیں گے۔ ہاں، یہ میرا نمبر بھی رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نرم و ملائم پرس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے تھما دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہمیں اپنی پک اپ میں بٹھا کر خورشید کے ہمراہ وہاں سے روانہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر اس رئیس نے اپنی اس گھناؤنی واردات کے تمام نشان مٹا دی ہیں تو بھی وہ اپنے ہاں سے ہمیں ٹہلا دے تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ وہ 2 آدمی کون تھے، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، اسی میں ہماری بہتری تھی۔ خورشید نے پک اپ کو ایسے ریتیلے راستے پر ڈالا کہ اس کی رفتار کسی بھی طرح بڑھ نہیں رہی تھی، پھر بھی جوں توں کر کے وہ ہمیں ایک پکی سڑک تک لے گیا۔ پکی سڑک پر پہنچتے ہی اس کی رفتار تیز ہو گئی اور کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اس نے ایک ایسی جگہ ہمیں اتار دیا جہاں بسیں ٹھہر کر آگے گزرتی ہیں۔ اس جگہ ایک بڑا سا چائے خانہ بنا تھا۔ ہم نے اندر جا کر ایک ایک پیالی چائے کی پی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے بسیں بہاولپور کے لیے بھی مل سکتی ہیں اور ہارون آباد کے لیے بھی۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد ہمیں بہاولپور کے لیے بس مل گئی اور ہم اس میں جا بیٹھے۔ بس میں بیٹھتے ہی آبی کو اونگ آ گئی اور وہ آنکھیں بند کر کے ہر شے سے بے خبر ہو گیا۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس بلبیر سنگھ کا رقہ مجھے ابھی تک دہشت زدہ کیے ہوا تھا اور میں جلد از جلد آسیہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈر مجھے یہی تھا کہ کہیں وہ لوگ اپنی دھمکی کو عملی جامہ نہ پہنا گئے ہوں۔ ایسی صورت میں تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس بلبیر کا وہ رقہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے آدمیوں کے ذریعے میرے حالات و واقعات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں۔ مجھے جلد از جلد کبیر شاہ تک پہنچ جانا چاہیے، جس نے خدا جانے کس ناطے سے آسیہ کو ان بھیڑیوں کے منہ سے چھڑا کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ کوئی تعلق تو ہوگا اس کا آسیہ سے، ورنہ یوں پرائے پھٹے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ جب ہم بہاولپور پہنچے تو صبح کے 7 بج چکے تھے۔ سورج نے طلوع ہونے کے بعد ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا اور ہمارے کپڑے بہت ہی بے رنگ ہو رہے تھے۔ وہ کریم بی بی نے دھو تو دیے تھے مگر ان کی آب ہی ماری گئی تھی۔ بس سے اترتے ہی ہم دونوں بازار کی طرف چل دیے۔ آبی کو میں اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ یار، کدھر جا رہے ہو؟ مجھے اس رئیس سے تو مل لینے دو۔ پہلے ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لو، بردھے کوے کے لیے جانا ہے تو ذرا آدمی کے حلیے میں جاؤ۔ ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ میں اسے لے کر ایک دکان میں جا گھسا۔ وہاں سے ہم نے 4 ململ کے کرتے، شلواریں، بنیانیں، ٹوتھ پیسٹ اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کر ایک اٹیچی کیسے بند کی اور ایک مسجد میں جا کر ہم نے کپڑے تبدیل کیے۔ مسجد سے باہر آ کر پرانے کپڑے فقیر کو تھما دیے۔ وہ بیچارہ دعائیں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پیاس سے ہمارا دم نکلا جا رہا تھا۔ آبی نے کھلوائی کی دکان پر دہی کا کنڈا دیکھا تو لسی پینے کے لیے اندر جا گھسا۔ ہم وہاں بیٹھے تو آبی بولا، اس رئیس کا پتہ کرو، اس غریب نواز خان کا۔ اس کا خیال چھوڑ دے آبی، یوں سمجھ کے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ نہیں یار، یہ بزدلوں جیسی باتیں مجھ سے مت کر، میں الماس سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں حلوائی کا ملازم ہمارے لیے لسی کے 2 گلاس لے آیا۔ آبی نے اس سے پوچھا، تجھے پتا ہے خان غریب نواز خان کی حویلی کدھر ہے؟ وہ تو صاحب جی ادھر کچہری کے قریب ہے، یہ جیل جیسی لمبی چوڑی حویلی ہے اس کی۔ وہ نواب صاحب کا رشتہ دار ہے کیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، رشتہ داری کا معاملہ ذرا خفیہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جی بس میرا اپنا خیال ہے،
کہ یہ نیفے کا چاقو ہوتا ہے اور رات کو زیادہ چلتا ہے۔ چلو بڑا آیا افلاطون کا بچہ۔ پھر کیا خیال ہے، چلیں ذرا اس کے درشن کرنے؟ چل بھائی، تیرے ساتھ تو قبر تک بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا، پر میرا خیال ہے پہلے ہم شیو کروا لیں، داڑھیاں بڑھ گئی ہیں ہماری۔ ہاں یار، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ بھی مطمئن ہو گیا، ورنہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ لسی پی کر ہم وہاں سے اٹھے اور پھر ایک حجام سے اپنا حلیہ درست کروا کر ایک رکشے میں بیٹھے اور غریب نواز کی حویلی کی طرف چل دیے۔